وہ آپ نہیں جانتے، جو رب العالمین جانتا ہے وہ آپ نہیں جانتے۔ اس پر توکل کر کے تو دیکھیے، اس پر بھروسہ کر کے تو دیکھیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ اس کو توکل کریں گے کیسے؟ توکل ہوگا کیسے؟ توکل تبھی ہوگا جب یہ دل کی دنیا جو حضرات محترم اچاٹ ہو چکی ہے، اجڑ چکی ہے، اس دل کی دنیا کو آباد کیجئے۔ اس دل کی دنیا کو آباد کیسے کیا جائے گا؟ اچھے اخلاق سے، اچھے کیریکٹر سے، اچھے بیہیویئر سے، اچھی سوچ سے۔ آج ہمارے اندر جو سب سے بڑی بیماری ہے نا حضرات محترم، وہ بدگمانی کی پیدا ہو گئی ہے۔ ہم ہر دوسرے آدمی کے بارے میں بدگمانی کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے، یہ احمد مختار کا کلام ہے، یہ آمنہ کے لال کا کلام ہے۔ کیا فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جو کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ابد الاباد تک نہ ختم ہونے والی جہنم کے اندر اس کو ڈال دے گا۔ حضرات محترم، آج ہمارے اندر یہ بیماری پیدا ہو چکی ہے، ہم ہر دوسرے آدمی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں۔ اچھا ہم سوچ نہیں سکتے، برا سوچنے کے لیے حضرات محترم ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ بغداد کی مسجد کے اندر ایک آدمی اور ایک تاجر ایک ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرات محترم تاجر نماز پڑھ کے وہیں بیٹھ گیا، آنے والا جو شخص تھا ابھی اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی تھی۔ جب اس کی نماز مکمل ہوئی، غریب تھا، پھٹے کپڑے پرانے تھے، سر پر گرد و غبار تھا۔ جب اس کی نماز مکمل ہوئی تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اے پاک پروردگار، بہت دن سے اچھا کھانا نہیں ملا ہے، اے رب قدیر میرے لیے لذیذ حلوہ اور نان عطا فرما دے۔ اے رب قدیر میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، تیری بارگاہ میں مانگ رہا ہوں، اے رب قدیر مجھے اچھی قسم کا حلوہ اور نان عطا فرما۔ اب تاجر حضرات محترم تاجر نے جب یہ سنا تو تاجر کے دل کے اندر بدگمانی پیدا ہو گئی۔ اسے کہتے ہیں بدگمانی۔ تاجر کے دل کے اندر بدگمانی پیدا ہوئی۔ کیا؟ وہ تاجر یہ سوچنے لگا شاید یہ فقیر مجھے سنانے کے لیے اتنی بلند آواز میں اللہ سے دعا کر رہا ہے تاکہ اس کی آواز کو میں سن لوں اور اس کے لیے کھانا لا دوں۔ اب یہ بدگمانی ہے، اس کے دل کا حال تو تاجر نہیں جانتا کہ وہ رب سے مانگ رہا ہے یا تجھ سے مانگ رہا ہے۔ اب یہیں سے اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہوئی، یہ فقیر اللہ کو نہیں سنا رہا بلکہ مجھے سنانے کے لیے کہہ رہا ہے تاکہ میں اس کی آواز کو سن لوں اور اس کے لیے لذیذ کھانا لا دوں۔ حضرات محترم اب اس تاجر نے بھی دل کے اندر یہ ٹھان لی کہ میں اسے کھانا لا کے نہیں دوں گا، میں اسے کھانا لا کے نہیں دوں گا۔ اتنے میں مسجد کے دروازے پر ایک شخص آتا ہے، ہاتھ میں تھال ہے، اس تھال پہ کپڑا ہے، آواز دیتا ہے اس فقیر کو، اے فقیر ادھر آ۔ جب فقیر جاتا ہے تو تھال کے اندر جب کپڑا ہٹاتا ہے تو وہی کھانا جو کھانا یہ فقیر اللہ سے مانگ رہا تھا، تھوڑا سا کھایا اور پھر اس کو واپس دے دیا۔ اب تاجر یہ منظر دیکھ کر کے حیران اور پریشان ہے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ حضرات محترم اس کھانا لانے والے کو تاجر نے پکڑ لیا اور کہا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، ذرا بتا تو صحیح۔ کہا میں بھی مزدوری کرنے والا آدمی ہوں، دن میں مزدوری کرتا ہوں، جو پیسے ملتے ہیں لے جا کر کے اپنے بچوں کی گزر بسر کرتا ہوں۔ آج ذرا تھوڑے زیادہ پیسے ملے تو بچوں نے ضد کر دی کہ آج اچھا کھانا کھائیں گے۔ بیوی نے اچھا کھانا بنایا، جیسے ہی کھانا بنایا میں اپنے کمرے میں گیا، جا کر کے اپنی چارپائی پر لیٹا۔ ابھی نیند کا وقت نہیں تھا لیکن نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ جیسے ہی مجھے نیند نے اپنی آغوش میں لیا، میری قسمت کا ستارہ تو جاگ گیا کہ میرے خواب کے اندر آمنہ کا لال آ گیا، احمد مختار آ گیا اور کہا
اے مزدور، ہمارا ایک پیار کرنے والا، ہم سے عشق کرنے والا اس مسجد کے اندر بیٹھا ہوا کھانے کا سوال کر رہا ہے۔ یہ کھانا جو تیرے گھر میں بنا ہے بہت زیادہ ہے، وہ اتنا کھانا بھی نہیں کھائے گا، یہ کھانا لے جا کر کے اس کی بارگاہ میں دے دے۔ کہا یا رسول اللہ اگر کھانا لے کے جاؤں گا تو قیمت کیا ملے گی؟ کہا آمنہ کا لال تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ حضرات محترم، یہ کھانا لا کر کے اس فقیر کو دیا اور یہ پورا واقعہ اس تاجر کو سنایا۔ اب یہ تاجر کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، اس آنے والے مزدور سے کہتا ہے اس نیکی میں میرا بھی حصہ کر لے۔ کہا 1000 درہم لے لے، کہا 5000 درہم لے لے، کہا 10,000 درہم لے لے، کہا 1,00,000 درہم لے لے، اس نیکی میں مجھے بھی شامل کر لے۔ مزدور کہتا ہے اے تاجر اگر پوری کائنات کی جائیداد بھی تو میرے ہاتھ پہ رکھ دے گا تو اس نیکی میں تجھے حصے دار نہیں کروں گا۔ حضرات محترم، تو اپنے دلوں کی دنیا کو سنبھالو، اس میں بدگمانی پیدا مت کرو کہ فلاں یہ کر رہا ہے فلاں یہ کر رہا ہے۔ اب اس نے بدگمانی پیدا کر لی، پہلے ہی سوچ رہا ہے کہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اما ہو سکتا ہے وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، تجھ سے کیوں مانگے گا؟ بدگمانی پیدا مت کرو، اس کا بہت بڑا عذاب ہے۔ جب بدگمانی دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر نیکی دل کی طرف لوٹ کے نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں جو توکل کرنے کا حق ہے اللہ تبارک و تعالی پر، اس پر توکل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔